ہم قریباً 1 گھنٹہ ڈیلر کے پاس بیٹھے اور مختلف معلومات حاصل کی۔ زمین دیکھنے کے بہانے ہم نے 3 اطراف سے سبز کوٹھی کا جائزہ بھی لے لیا۔ 2:30-3 بجے ہم حیدرآباد کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی کا سفر میں نے بے چینی کے عالم میں گزارا۔ کانڈی میں مشتبہ شخص کو دیکھنے کے بعد ایک تشویش سی میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ شاید یہ چھٹی حص کی ہی کوئی شکل تھی۔ صفدر کانٹی میں رک کر تھوڑی سی شاپنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ نہیں صفدر، واپس چلتے ہیں، شاہین گھر میں اکیلی ہوگی۔ او ہو، ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو بالکل بیکار ہو جائیں گے۔ اسی ڈر سے تم نے شادی نہیں کی تھی نا؟ اس میں تو سراسر جناب کا قصور تھا۔ نہ آپ غائب ہو کر مری پہنچتے، نہ ہماری شادی کا آخری مرحلے میں فل اسٹاپ لگتا۔ تو کیوں لگایا تم نے فل اسٹاپ؟ بھائی کر لیتے شادی، ایسے موقع روز روز کہاں ملتے ہیں۔ میرا کیا تھا، اس دن نہ صحیح 8-10 دن ٹھہر کر تمہاری شادی کی مٹھائی کھا لیتا۔ آپ کی شمولیت کے لیے میں قیامت تک شادی کا انتظار کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ لہجہ عام سا تھا، لیکن اس لہجے کے نیچے مجھے درد کی لہر محسوس ہوئی۔ غالباً میری بات سے صفدر کو ٹھیس پہنچی تھی۔ یار یہ تو مذاق کی بات تھی صفدر، ورنہ یقین کرو میں آج تک اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری شادی کی تقریب ادھوری رہ گئی۔ کاش وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وہ سب تقدیر کا لکھا تھا۔ میرے اور انجم کے ایک ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، تو ہم کیسے ایک ہو جاتے؟ جب وہ وقت آئے گا تو اسباب بھی خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ میں نے فیصلہ کر رکھا ہے صفدر، پاکستان پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میں کروں گا وہ تمہاری شادی کا ہوگا۔ جو تقریب میری وجہ سے ادھوری رہی تھی اسے میں اپنے ہاتھ سے انجام دوں گا، اور یہ سب کچھ یادگار طریقے سے ہوگا۔ صفدر نے موضوع بدلنے کے لیے بخشو اور اس کی بیمار ماں کا ذکر چھیڑ دیا۔ ماں کے لیے بخشو کی بے قراری قدرے کم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار ماں کے لیے ضرور آنسو بہاتا تھا۔ ایسے وقت میں شاہین ہی تھی جو اسے چپ کرانے میں کامیاب رہتی تھی۔ وہ اسے پچکارتی، اس کا مٹکے جیسا سر اپنے سینے سے لگا لیتی، اپنے رومال سے اس کی رال پوچھتی اور تھپک تھپک کر کسی بچے کی طرح سلا دیتی۔ میں اور صفدر گفتگو کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے عقب پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں پورے راستے میں ایسی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی جس پر تعقب کا شبہ کیا جا سکتا۔ ٹیکسی ہم نے بڑی سڑک پر چھوڑ دی اور گھر تک کا باقی فاصلہ پیدل طے کیا۔ اس وقت شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ میں نے کال بیل بجائی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دروازے کی دوسری جانب آہٹ سنائی دی، لیکن دروازہ کھولا نہیں گیا۔ شاہین، یہاں میں، دروازہ کھولو، میں نے کہا۔ اس مرتبہ دروازے کی کنڈی گرا دی گئی۔ ہم نے چند لمحے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا، پھر خود ہی اندر چلے گئے۔ شاہین، میں نے آواز دی۔ وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ دروازے کی چٹخانی اتار کر تیزی سے اندر چلی گئی ہے۔ میں نے کوریڈور میں پہنچ کر دیکھا، وہ کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، منہ دیوار کی طرف تھا۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دوپہر تک ہم واپس آ جائیں گے، لیکن اب شام ہو رہی تھی۔ یقیناً اسے انتظار کے جاں غسل مرحلے سے گزرنا پڑا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا، اور یہی وقت تھا جب میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ میری نگاہ اس براؤن چادر پر پڑی تھی جو شاہین کے جسم پر کندھوں تک کھچی ہوئی تھی۔ چادر پر سامنے کی طرف خون کا ایک بڑا دھبا نظر آ رہا تھا، اور صرف چادر پر ہی نہیں، یہ خون بستر پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ شاہین! میرے ہونٹوں سے چیخ سی نکل گئی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، میرے ہاتھ اس کے شانوں پر آئے اور میں نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کر دیا۔ شاہین کے پیٹ پر سے چادر خون سے تربتر تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ لیموں کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ شاہین! شاہین! میں نے اسے زور زور سے پکارا۔ وہ گہری بے ہوشی میں تھی۔ اس دوران میں صفدر بھی میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ میں نے جھٹکے سے شاہین کی جسم سے چادر ہٹائی، لیکن جتنی تیزی سے ہٹائی تھی اسی تیزی سے واپس ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ شاہین کے زیریں جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ اس کی پھولدار قمیض میں پیٹ کے مقام پر سوراخ تھا، یہاں گولی لگی ہوئی تھی۔ اس سوراخ میں سے خون نکل نکل کر لوتھڑوں کی صورت میں بستر پر جمع ہوا تھا۔ یکا یک میری چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ شاہین کو گولی مارنے والا شخص یہیں کہیں میرے پاس موجود ہے، بالکل قریب۔ میرا ایک ہاتھ پسٹل کے دستے پر آیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے گھوم کر دیکھا۔ کمرے کے اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک شخص کو رائفل بدست اپنے سامنے پایا۔ گھنی مونچھیں، داڑھی اور ٹوپی میں اس کا 3/4 چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، خدا کی پناہ، یہ آنکھیں میری جانی پہچانی تھیں۔ ان ظالم بے رحم آنکھوں کو میں ہزارہ آنکھوں میں بھی شناخت کر سکتا تھا۔ یہ اس شخص کی آنکھیں تھیں جسے پاکستان میں آزاد قبائلی علاقوں کا آسیب کہا جاتا تھا،
جو زوئے مشت کے ویرانوں میں کسی خون آشام درندے کی طرح دندناتا تھا۔ یہ کرم ایجنسی کا خطرناک ترین ڈاکو اور عورتوں کا شکاری عیسیٰ جان تھا۔ یہ شخص پشاور میں میرے ہاتھوں شدید زخمی ہوا تھا اور اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص حیدرآباد میں یوں اچانک میرے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ میرا پسٹل والا ہاتھ حرکت میں آنا چاہتا تھا، لیکن عیسیٰ جان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن دیکھ کر یہ ہاتھ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ یہ گن ہی ایسی تھی، جو کوئی بھی اسے شناخت کر سکتا تھا وہ اس کے خلاف پسٹل یا ریوالور سے مزاحمت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک جرمن ساختہ MG-34 تھی۔ اس میں گولیاں بیلٹ کی صورت میں چلتی ہیں۔ فائرنگ ریٹ لگ بھگ 700 راؤنڈ فی منٹ ہوتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے خوفناک گن تھی۔ خبردار، چالاکی مالاکی دکھانا مت، نہیں تو جسم گولیوں سے چھل نہیں کر دے گا۔ میں نے ہاتھ پسٹل کے دستے پر سے ہٹا لیا۔ صفدر کے تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ چلو شاباش، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤ۔ عیسیٰ جان نے دوسرا حکم دیا۔ تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے، بات دہرانے کا عادی نہیں ہے۔ موقع محل کی نزاکت دیکھتے ہوئے میں اور صفدر الٹے قدموں پیچھے ہٹ گئے۔ میرے ذہن میں ایک تند و تیز سرخ آندھی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ میں اس آندھی میں عیسیٰ جان کے گوشت کے ٹکڑے محوے پرواز دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج میں زندہ رہوں گا یا وہ درندہ جس کا نام عیسیٰ جان ہے۔ میری آنکھیں عیسیٰ جان کی منحوس آنکھوں میں پیوست تھی۔ اس لڑکی کو گولی تم نے ماری ہے؟ میں نے عیسیٰ جان سے پوچھا۔ میرے لہجے میں آتش فشاں کی آگ موجود تھی جو ابھی ابھی میرے سینے میں پھٹا تھا، اور اس آگ کے ساتھ ساتھ آتشی آنسوؤں کا ایک سیلاب بلاخیز بھی تھا۔ ہاں، ہم نے گولی مارا اسے، عیسیٰ جان نے کامل اطمینان سے جواب دیا۔ اب تم پوچھے گا کہ کیوں مارا ہے؟ اس نے ہمارا بات نہیں مانا، ہم نے اس کو گولی مار دیا۔ تم نہیں مانے گا تو تمہیں بھی مار دے گا۔ تم جانتا ہے ہمیشہ سے ہمارا یہی دستور ہے۔ عیسیٰ جان کی انگلی MG-34 کی لبلبی پر تھی اور سانپ جیسی آنکھیں ہماری ہر جنبش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ 2 قدم چل کر کمرے کے اندر آ گیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے یہ لڑکی ہے بڑا زبردست، اس نے کسی پہلوان کی طرح ہم سے کشتی کیا۔ ایسی زوراور عورتوں کو چاروں شانے چت کرنے میں ہم کو بڑا مزہ آتا ہے۔ افسوس ہم اپنے دماغ کو ٹھنڈا نہیں رکھ سکا اور ہم نے غصے میں اس کو گولی مار دیا، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے ہم یہاں بہت اچھا وقت گزارتا۔ یہ بالکل کھوئے ملائی جیسا لڑکی تھا، لیکن افسوس ہم نے خود اس کھوئے ملائی میں مکی ڈال دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ لڑکی تو ہم کو بونس کے طور پر ملا تھا۔ یہاں ہمارا اصل ٹارگٹ تو تم ہے، اور تم ہماری آنکھوں کی ٹنڈک بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہماری غیر موجودگی میں عیسیٰ جان اس 4 دیواری میں گھسا تھا۔ اس نے بخشو پر کسی طرح قابو پا لیا تھا اور پھر شاہین کو ڈرا دھمکا کر اس کمرے میں لے آیا تھا۔ خوبصورت عورت کی بھوک عیسیٰ جان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی یہ بھوک ہر وقت، ہر جگہ اور ہر موقع پر چمکی رہتی تھی۔ اس 4 دیواری میں عیسیٰ جان کا اصل نشانہ میں تھا، لیکن شاہین کو دیکھ کر وہ اپنی روایتی حیوانیت پر اتر آیا تھا، لیکن اس کا پالا بھی ایک نوابزادی سے پڑا تھا۔ شاہین نے پوری طاقت سے اس کی مزاحمت کی تھی۔ اسی کوشش میں اس کا زیریں لباس تار تار ہو گیا تھا، لیکن عیسیٰ جان کے سامنے اس نے سپر نہیں ڈالی تھی۔ بوکھلاہٹ اور تیش میں عیسیٰ جان نے اسے گولی مار دی تھی۔ اس واقعے کو پیش آئے یقیناً آدھا پون گھنٹہ ہو چکا تھا۔ شاہین کے جسم میں سے بیشتر خون نکل چکا تھا اور وہ نزع کے عالم میں تھی۔ درندہ صفت عیسیٰ جان نے اسے بستر پر لٹا کر اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی۔ میں نے اپنا اور عیسیٰ جان کا درمیانی فاصلہ نگاہوں میں ناپا۔ مجھے لگا کہ میری رگوں میں خون کی جگہ انتقام دوڑنے لگا ہے، اور یہ انتقام مجھے عیسیٰ سے دور نہیں رہنے دے گا۔ میرے تیور دیکھ کر عیسیٰ جان چوکس ہوا اور اپنی گن پر گرفت مضبوط اس کی ہو گئی۔ تم خودکشی مت کرنا، ہم تمہارے لیے آرام موت پسند نہیں کرے گا۔ ہم تو تم کو بڑے حلال طریقے سے اور بڑے آرام سے مارنا چاہتا ہے۔ عیسیٰ جان، تو اس 4 دیواری سے زندہ نہیں نکل کے جا پائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے۔ ہم تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے ہمارے بھائی کو مارا تھا۔ یہ دیکھو اس کا خون، یہ خون آج تک ہم نے اپنے جسم پر سجا کر رکھا ہے۔ اس نے اپنی چادر ہٹائی اور ایک جھٹکے سے قمیض کے گریبان کے بٹن توڑ دیے۔ قمیض کے نیچے اس نے وہی خون آلود کرتا پہن رکھا تھا جو اس کے بھائی کے جسم سے جدا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ عیسیٰ جان یہ کرتا 1 سال سے پہنے پھر رہا ہے، اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مجھے قتل نہیں کرے گا یہ کرتا نہیں اتارے گا۔ اچانک میں نے صفدر کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس نے ناقابل یقین پھرتی سے عیسیٰ جان پر چھلانگ لگائی تھی۔ عیسیٰ کی MG-34 نے شعلہ اگلا، لیکن گولی صفدر کے سر پر سے گزر گئی۔ پھر وہ اپنے بدن میں جست کی بھرپور قوت سمیٹے عیسیٰ سے ٹکرایا۔ عیسیٰ جان پشت کے بل گرا۔
اس کا فولادی سر کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ٹکرایا۔ گرتے کے ساتھ ہی عیسیٰ نے اپنی گن اوپر اٹھا لی تھی۔ وہ اپنی گن کے وزنی کندے سے صفدر کے سر پر ایک بھرپور وار کرنے جا رہا تھا۔ یہ وار صفدر کے لیے ناقابل گمان حد تک مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے پاس صرف ایک لمحے کی مہلت تھی۔ اس لمحے میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ قمیص کے نیچے سے پسٹل نکال کر عیسیٰ جان پر فائر کر دوں۔ ہاں، یہ کر سکتا تھا کہ اپنے سامنے تپائی پر رکھی ہوئی چینی کی پلیٹ اٹھاؤں اور عیسیٰ کے منہ پہ دے ماروں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قریباً آدھا انچ موٹی پلیٹ عین عیسیٰ کے چہرے پر پڑی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پلیٹ میں دوپہر کا بچا کھچا سالن تھا۔ عیسیٰ جان کا چہرہ سالن میں نتھڑ گیا۔ میری کوشش کارگر رہی۔ جو وار عیسیٰ جان صفدر کے سر پہ کرنا چاہتا تھا وہ اچٹ کر اس کے کندھے پر لگا، اور اس کے ساتھ ہی عیسیٰ نے اپنی طاقتور ٹانگوں کو حرکت دے کر صفدر کو میز پر دے مارا۔ صفدر میز سے ٹکراتا ہوا توپ کے گولے کی طرح میرے سینے پر لگا اور ہم دونوں لڑکھڑا گئے۔ عیسیٰ جان کوتا قد لیکن چوڑا چکلا تھا۔ اس کے جسم میں حیوانی قوت تھی۔ صفدر کو ٹانگوں سے اچھالنے کے بعد وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خطرناک ترین گن تھی، اور یہ گن ہم دونوں کی موت تھی۔ میں نے تیزی سے اپنا پسٹل نکالنا چاہا، لیکن اس وقت مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ پسٹل قمیص کے نیچے موجود نہیں ہے۔ در حقیقت میں نے قمیص کے نیچے چمڑے کا ہولسٹر لگا رکھا تھا۔ جس وقت میں نے عیسیٰ کی پہلی جھلک دیکھی تھی، میرا ہاتھ خود بخود ہولسٹر تک پہنچ گیا تھا اور میں نے ہولسٹر کے ڈھکن کا بٹن کھول دیا تھا۔ بعد میں مجھے پسٹل نکالنے کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ اب چند منٹ بعد جب صفدر سے تصادم کے بعد میں نیچے گرا تھا تو پسٹل میرے ہولسٹر میں سے پھسل گیا تھا۔ میں نے پسٹل ڈھونڈنے کے لیے چاروں طرف ہاتھ چلائے۔ اسی دوران میں عیسیٰ جان کی گن سے کم از کم 4 فائر ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بھی فائر مجھے یا صفدر کو نہیں لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد اطمینان ہوا کہ عیسیٰ جان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اندھوں کی طرح ہوا میں گولیاں چلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سالن سے لتھڑ گیا تھا۔ یقیناً یہ سالن اس کی آنکھوں میں بھی پڑا تھا اور مرچوں نے چند لمحوں کے لیے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ گولیاں چلاتا ہوا باہر کو دوڑا۔ 10-12 قدم بھاگ کر وہ سنگ مرمر کے گملوں سے ٹکرایا اور لڑک کر ایک کمرے میں جا گرا۔ اسی دوران میں نے اپنا پسٹل ڈھونڈ لیا تھا۔ صفدر نے بھی اپنا پسٹل نکال لیا۔ ہم دونوں نے دروازے کی جانب پوزیشنیں لے لی۔ یکے بعد دیگرے 3 فائر عیسیٰ جان پر میں نے کیے اور تڑپ کر کمرے کی تاریکی میں اجھل ہو گیا۔ ہمیں یہی محسوس ہوا کہ اسے گولی لگ گئی ہے۔ اگر گولی لگ گئی تھی تو پھر یہ بڑے قیمتی لمحے تھے۔ ہمیں بھاگ کر عیسیٰ جان کو چھاپ لینا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ اسے گولی نہ لگی ہو۔ جو 2 یا 3 سیکنڈ ہم نے سوچنے میں صرف کیے وہ بڑے سود مند رہے، کیونکہ اس مختصر وقفے کے بعد عیسیٰ جان کی طرف سے تابڑ توڑ فائر ہوئے۔ اس فائرنگ سے نہ صرف یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ جان شدید زخمی ہونے سے محفوظ رہا ہے، بلکہ یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھیں پھر سے کام کرنے لگی ہیں۔ اس نے باقاعدہ دیکھ کر دروازے پر فائرنگ کی تھی۔ 7.92 mm کی گولیوں نے لکڑی کے ٹھوس دروازے کے 2 جگہوں سے پرخچے اڑا دیے تھے۔ دھماکے اتنے زوردار تھے کہ پورے علاقے میں سنے گئے ہوں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ صفدر شاہین پر جھکا ہوا تھا۔ وہ بڑے اضطراب سے بولا، شاہجہاں صاحب، ان کی حالت خطرے میں ہے، ہمیں انہیں فوراً اسپتال پہنچانا چاہیے۔ تم ایمبولینس کے لیے فون کرو۔ ابھی میرا بمشکل جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ ایک بار پھر 34 mg کا خوفناک قہقہا گونجا اور 5-6 گولیوں کے ایک برسٹ نے دیوار کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ یہ گن ریکوائل سسٹم کے تحت کام کرتی ہے۔ اس کے ذریعے سنگل شاٹ کے علاوہ چھوٹے اور بڑے برسٹ بھی مارے جاتے ہیں۔ صفدر جھک کر کمرے کے شمالی گوشے میں پہنچا۔ ٹیلی فون سیٹ یہیں رکھا ہوا تھا۔ صفدر نے چونگا اٹھایا تو اس کا ماؤتھ پیس میں سے اسپیکر لڑک کر نیچے جا گرا۔ فون کا ڈائل بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ٹیلی فون سیٹ کے عین اوپر واقع شوکیس کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ اس زبردست مزاحمت کا نتیجہ تھی جو شاہین نے گولی کھانے سے پہلے عیسیٰ جان کے خلاف کی تھی۔ فون تو ناکارہ ہو چکا ہے، صفدر نے اطلاع دی۔ پھر کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، انہیں فوراً اسپتال لے جانا ہوگا۔ صفدر کے لہجے میں بدترین اندیشے نوحہ کرنا تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، MG 34 پھر گرجی۔ مجھے اپنی دائیں پنڈلی میں انگارہ سا محسوس ہوا۔ بے خیالی میں اپنی حفاظت سے تھوڑا سا غافل ہوا تھا اور نتیجے میں یہ گولی انعام مل گئی تھی۔ میں نے ڈگمگا کر دیوار کا سہارا لیا۔ کیا ہوا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر میری طرف بڑھا، لیکن پھر فوراً اس کی عقل کام کر گئی اور اس نے دروازے کے سامنے سے گزرنے کی حماقت نہیں کی۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی ہوتی۔
کمرے کا اکلوتا دروازہ مکمل طور پر عیسیٰ جان کی زد میں تھا. ہم کمرے کے اندر تھے اور ہم نے اس دروازے کے دونوں اطراف میں پوزیشنیں لے رکھی تھیں. میرا کولٹ پسٹل خالی ہو چکا تھا. جس دوران میں اس کا میگزین بدل رہا تھا، صفدر اکا دکا فائر کرتا رہا. بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی. عیسیٰ نے جس کمرے میں مورچہ سنبھال رکھا تھا وہ سرونٹ کوارٹر کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور کوٹھی کے مین گیٹ کے پاس تھا. ہم اندرونی کمرے میں محصور تھے. اگر ہم جاں بلب شاہین کو اندرونی کمرے سے باہر نکالتے تو عیسیٰ جان کی مہلک مشین گن ہمیں بھون کر رکھ دیتی. اب دو ہی راستے تھے. پہلا یہ کہ عیسیٰ جان ہماری گولی سے شدید زخمی یا ہلاک ہو جاتا، جو بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. دوسرا یہ کہ وہ فی الحال پسپائی اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتا، یعنی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر فرار ہو جاتا. اور یہ بھی قرین قیاس نہیں تھا. عیسیٰ جان مرنے اور مار دینے کا ارادہ لے کر یہاں آیا تھا اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے پوری تیاری بھی کر رکھی تھی. اس کے جسم پر کئی درجن گولیاں بیرلز کی شکل میں بندھی ہوئی تھیں. کندھے پر کینوس کا ایک وزنی بیگ بھی تھا. یقیناً اس میں بھی ایمونیشن موجود تھا. ہمارے پاس ایک ریوالور اور 2 پسٹل تھے، لیکن فالتو راؤنڈز کی تعداد 5-6 درجن سے زائد نہیں تھی. اتنے راؤنڈز کے ساتھ ہم کتنی دیر تک عیسیٰ جان کا راستہ روک سکتے تھے؟ ایک موہوم سے امید یہ بھی تھی کہ شاید باہر سے کوئی کمک آ جائے. ہم کسی جنگل بیابان میں نہیں تھے، ایک بھری پوری بستی میں تھے. جس قسم کی فائرنگ یہاں ہو رہی تھی وہ یقیناً دور دور تک سنی جا رہی تھی. یقینی بات تھی کہ اہل محلہ اس کوٹھی کے گرد جمع ہو چکے تھے اور خوفزدہ چہروں پر حیرانی سجائے چمگوئیوں میں مصروف تھے. ان لوگوں میں سے کچھ نے فون پر پولیس سے بھی رابطہ کر لیا ہوگا. اگر پولیس کی کوئی موبائل ٹیم اس واقعے سے باخبر ہو جاتی تو عین ممکن تھا کہ وہ یہاں پہنچتی اور ہماری مدد کی کوئی صورت نکل آتی. لیکن سست روی میں انڈین پولیس بھی پاکستانی پولیس سے پیچھے نہیں تھی، بلکہ شاید 1-2 ہاتھ آگے ہی تھی. توقع نہیں تھی کہ آدھے پون گھنٹے سے پہلے وہ کسی مؤثر کارروائی کے قابل ہو سکے گی، اور ہمارے پاس وقت منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں تھا. شاہین کا بستر دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم کا بیشتر خون نکل چکا ہے اور اب دل محض عادتاً دھڑکتا جا رہا ہے. شاہین، شاہین! میں نے اسے جھنجھوڑا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. اس کے دل کی دھڑکن کسی بہت گہرے کنویں میں ہلکورے لیتے پانی جیسی تھی. میں نے الماری سے اس کا لباس نکالا اور اس کی اوریانی کو ڈھانپ دیا. وہ صبح کے تارے کی طرح تیزی سے مدھم ہوتی چلی جا رہی تھی. ہاں، وہ مر رہی تھی. صفدر، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، یہ ختم ہو رہی ہے. صفدر نے دانت پیسے. اس کے منہ سے عیسیٰ جان کے لیے گالیاں ابل پڑی. دیوار کی اوٹ سے ہاتھ نکال کر اس نے پسٹل عیسیٰ جان کی پوزیشن کی جانب کیا اور پورا میگزین خالی کر دیا. اس کی فائرنگ کا جواب حسب سابق ایک تباہ کن برسٹ سے آیا. ٹیلی ویژن کی اسکرین چکنا چور ہو گئی. دروازے کے پاس سے دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ کر کمرے میں آن گرا اور قالین پر دور تک پلستر اور اینٹوں کے ٹکڑے بکھر گئے. صفدر کی آنکھوں میں آگ سی روشن تھی. میں جانتا تھا کہ یہ آگ عیسیٰ جان کے لیے ہے. عیسیٰ جان جو میرا دشمن تھا، لیکن دوستی کے ناطے صفدر کا بھی دشمن تھا. صفدر سے ملاقات کے بعد میں نے جو اپنی طویل روایت سنائی تھی اس میں عیسیٰ جان کا ذکر بھی تفصیل سے آیا تھا. صفدر باخبر تھا کہ میرے اور عیسیٰ جان کے درمیان کیا کیا مارکے ہوتے رہے ہیں. اپنے پسٹل میں نیا میگزین ڈالتے ہوئے صفدر الماری کی طرف بڑھا اور اس نے ایک خانے میں سے وہی بلٹ پروف جیکٹ نکال کر پہن لی جو ہم جگرگاہ سے لے کر آئے تھے. شاہجہان صاحب، میں باہر جا رہا ہوں. کس لیے؟ اس کتے کی گردن مروڑنے کے لیے. وہ فائرنگ کرتا رہے گا تو ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے اور نواب زادی صاحبہ یہیں پڑے پڑے دم توڑ دیں گی. نہیں صفدر، اگر باہر جانا ہی ہے تو پھر میں جاؤں گا. تمہارے لیے یہ بندہ نیا ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں. آپ پیچھے ہٹیے شاہجہان صاحب. اپنی ٹانگ دیکھیے، آپ زخمی ہیں. آپ ادھر نواب زادی کے پاس رہیں. میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. نہیں صفدر، پاگل مت بنو، میں نے سختی سے کہا. اچانک اس نے مجھے دھکیلا اور تڑپ کر دروازے سے باہر گرا. اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر دروازے تک پہنچتا، اس نے ناقابل یقین پھرتی سے دروازہ باہر سے لاک کر دیا. سرونٹ کوارٹر سے MG-34 کے 2 فائر ہوئے. میں نے صفدر کو تیزی سے رول کر کے ایک دیوار کی اوٹ میں اوجھل ہوتے دیکھا. اس کی ساری صلاحیتیں بیدار تھیں اور انداز میں کسی خوخار چیتے کی سی ٹپک تھی. صفدر سرونٹ کوارٹر کی عقبی جانب گیا تھا. یہاں بلندی پر 2 روشن دان موجود تھے. صفدر عیسیٰ کی بے خبری میں ان روشن دانوں تک پہنچ جاتا تو کوئی فائدہ حاصل کر سکتا تھا. میں نے کمرے کا جائزہ لیا. اس میں ایک دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ دروازہ صفدر باہر سے بند کر گیا تھا. میں سٹپٹا کر رہ گیا.
میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ صفدر میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالے اور ایک ایسے شخص کے سامنے آئے جس کے سر پر خون سوار تھا اور ہاتھوں میں مشین گن۔ بے شک صفدر نے بلٹ پروف جیکٹ پہن لی تھی، لیکن یہ جیکٹ MG-34 جیسی گن کے سامنے بہت معمولی تحفظ فراہم کر سکتی تھی، اور ظاہر ہے یہ تحفظ بھی صرف سینے اور پیٹ تک محدود تھا۔ مجھے صفدر کی سلامتی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اگر صفدر کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ شاید میں بھی خودکشی پر مجبور ہو جاتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ صفدر کے بارے میں کوئی بری خبر سن سکوں۔ میں اس بند کمرے میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ ایک بار پھر شاہین پر پڑی۔ اس کی سانس سینے میں الجھ رہی تھی۔ کیا وہ مر رہی ہے؟ یہ سوال درد کی ایک شدید لہر بن کر میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ گیا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے عیسیٰ جان کی کمینگاہ کی جانب چند فائر کیے اور پھر لپک کر شاہین کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد تھا اور چہرہ کسی ایسے فرد کا چہرہ نظر آتا تھا جو اس دار فانی سے بہت دور جا چکا ہو۔ میں نے شاہین کے دل کو حرکت میں رکھنے کے لیے فوری طبی امداد کی تربیت کو بروئے کار لانے لگا۔ اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرے کان باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے۔ دور افتادہ چیخ و پکار سے اندازہ ہوتا تھا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ چھتوں پر اور گلی میں جمع ہیں اور صورتحال کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلع کر رہے ہیں۔ پھر مجھے کہیں پاس ہی پولیس کار کا سائرن سنائی دیا اور اندازہ ہوا کہ قانون کے محافظ موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ تاہم ان محافظین سے فوری امداد کی توقع رکھنا فضول تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اندر بھاری بھرکم خودکار گن چل رہی ہے۔ انہیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا کہ وہ اپنی معمولی تنخواہ کے عوض اس موت کے سامنے آ جاتے۔ ہاں کوئی بے ضرر قسم کا چور و چکا یا جیب کترا ہوتا تو وہ اپنی فرض شناسی کو آواز دے سکتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس والے کوئی بھی عملی کارروائی کرنے سے پہلے اپنے درجنوں افسروں کو زحمت غور و فکر دیں گے اور کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ضائع کریں گے۔ اس 1 گھنٹے میں عیسیٰ جان اپنی گن کے بلبوتے پر 20 افراد کو موت کی نیند سلا سکتا تھا۔ میں نے دروازے کی نچلی درز سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس درز میں سے 10-15 گز دور تک نظر آ رہا تھا۔ کافی تگودو کے باوجود میں صفدر یا عیسیٰ کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسی دوران میں مجھے سرونٹ کوارٹر کے عقب سے پسٹل کے 3 فائر سنائی دیے۔ یہ فائر یقیناً صفدر کے پسٹل سے ہوئے تھے۔ فائرنگ کے فوراً بعد مشین گن کے برسٹ سے در و دیوار گونج اٹھے۔ اس مرتبہ برسٹ کا رخ ہماری جانب نہیں تھا تو پھر کس کی جانب تھا؟ شاید صفدر کی جانب۔ میں لرز اٹھا۔ اس برسٹ کے فوراً بعد کسی درخت کی شاخ ٹوٹنے کی آواز آئی اور یوں لگا جیسے کوئی شے دھپ سے زمین پر گری ہے۔ میں قالین پر اوندھا لیٹا تھا اور بدستور دروازے کی نچلی درز سے جھانک رہا تھا۔ مجھے عیسیٰ جان کی ٹانگیں نظر آئیں۔ وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا تھا اور دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے چند فائر مزید کیے اور پھر چھت پر چلا گیا۔ چھت پر اس کے قدموں کی چاپ میں نے صاف سنی۔ قریباً 1 منٹ تک خاموشی رہی۔ پھر میں نے دیکھا صفدر دوڑتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیاہ پسٹل بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے لپک کر کمرے کا دروازہ کھولا اور پرجوش لہجے میں بولا، بھاگ گیا کتے کا بچہ۔ میں نے تیز نظروں سے صفدر کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت نظر آ رہے تھے۔ صرف ایک پہلو مٹی میں لتھڑا ہوا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں گرا ہے۔ میں نے اپنا پسٹل صفدر کو تھمایا اور شاہین کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ پورچ میں سے گزر کر ہم مین گیٹ پر پہنچے۔ سڑک پار ایک 2 منزلہ کوٹھی کی بالکنی پر پولیس اہلکار موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے ہوائی فائر کیا اور للکار کر کہا، کون ہو تم؟ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ صفدر نے چیخ کر کہا، ہم گھر والے ہیں، وہ بھاگ گئے جس کو تمہیں پکڑنا تھا۔ جو ہی ہم مین گیٹ کھول کر باہر آئے، اہل محلہ ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ زخمی شاہین کو دیکھ کر ان سب کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہو گئیں۔ ایک پڑوسی بھاگ کر گیا اور کار نکال لایا۔ ہم نے زخمی شاہین کو کار میں ڈالا۔ میں واپس کوٹھی میں گیا۔ مجھے بخشو کی فکر تھی۔ وہ ابھی تک نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ شاہین کی طرح وہ بھی عیسیٰ جان کے ہاتھوں نقصان نہ اٹھا بیٹھا ہو۔ میں نے کمروں میں اور پھر باتھ رومز میں دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا۔ یقینی بات تھی کہ چند منٹ بعد پولیس والے اس کوٹھی میں دندنانے لگتے۔ بخشو یہاں موجود ہوتا تو گرفتار ہو جاتا۔ بے شک یہ امر بھی تشویشناک تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، لیکن اس بارے میں بعد میں بھی سوچا جا سکتا تھا۔ بخشو کی تلاش میں ناکامی کے بعد میں باہر آیا اور ہم شاہین کو لے کر اسپتال روانہ ہو گئے۔ پولیس کا ایک اہلکار بھی زبردستی گاڑی میں گھس بیٹھا۔ وہاں سے قریب ترین اسپتال مریم میموریل تھا۔ جو ہی ہم اسپتال پہنچے، ڈاکٹر شاہین کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ شاہین کے لیے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔ اتفاقاً میرا اور صفدر دونوں کا خون شاہین سے ملتا تھا۔
صفدر اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ میں خون دوں۔ اس نے ایک بار پھر میری توجہ میری زخمی پنڈلی کی طرف مبذول کرائی اور کہا کہ میرا بہت سا خون بہہ گیا ہے، مجھے خون دینے کے بجائے خون لگوانا چاہیے۔ بڑی مشکل سے اور بہت ضد کر کے میں نے 1 بوتل خون دیا۔ صفدر نے 2 بوتلیں دی۔ 3 بوتلوں کا انتظام باہر سے کیا گیا۔ شاہین کا آپریشن رات 9 بجے کے لگ بھگ شروع ہوا۔ 12 بجے تک آپریشن مسلسل جاری رہا۔ یہ 3 گھنٹے ہم نے جس اضطراب میں گزارے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہر لمحہ سولی پر بیت رہا تھا۔ اپنی پنڈلی کا زخم تو میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ یہ صفدر ہی تھا جس نے اس زخم کی فکر کی۔ وہ مجھے اسپتال کی ایمرجنسی میں لے گیا۔ گولی پنڈلی کا گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی، ہڈی البتہ نقصان سے محفوظ رہی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے آدھے گھنٹے کے اندر مرہم پٹی کر کے مجھے فارغ کر دیا۔ ہم ایک بار پھر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر آ بیٹھے اور آپریشن کے نتیجے کا جاگزل انتظار کرنے لگے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن ہم نے خود بھی شاہین کی حالت دیکھی تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا۔ جو گولی اس کو لگی تھی اس کی ہلاکت خیزی سے ہم بھی واقف تھے۔ یقیناً اس نے پیٹ کے نازک اعضاء کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ رات 12:30 بجے کے لگ بھگ آپریشن اختتام پذیر ہوا۔ ہماری سوالیہ نگاہیں انچارج کے چہرے پر جم گئیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن مریضہ کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اگلے 72 گھنٹے اس کی صحتیابی کے لیے خاص طور سے بہت اہم ہیں۔ ہم نے شاہین کو ICU میں دیکھا۔ اسپتال میں نے اس کا نام سائرہ درج کرایا تھا اور خود کو اس کا شوہر بتایا تھا۔ اسپتال کے بیڈ پر نواب زادی شاہین کا نام سائرہ اسلم درج تھا۔ اسلم میرا فرضی نام تھا۔ شاہین کی ناک میں نالی تھی جو خلق کے راستے اس کے معدے میں اتاری گئی تھی۔ بازوؤں سے خون اور گلوکوز کی نالیاں چسپا تھی۔ اس کے گلاب سے ہونٹ جیسے ان پتیوں جیسے ہو گئے تھے جو موسم گرما کی طویل دوپہر میں جلتے سورج کے نیچے پڑ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے گرد نیلے حلقے نمودار ہو چکے تھے اور رخسار سوجے سوجے تھے۔ میرا دل غم و اندوں میں غرق تھا۔ میں نے بازوبان خاموشی سے کہا، شاہین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا قرب تمہیں آگ اور انگاروں کے سوا کچھ نہیں دے سکے گا۔ جو زہریلی ہوائیں گلی گلی مجھے ڈھونڈ رہی ہیں وہ تمہیں بھی جھلسا دیں گی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کہہ بھی کہہ سکتی تھی وہ؟ میں نے اس سے کچھ کہا نہیں تھا۔ اگر کہتا بھی تو وہ کہاں سنتی؟ وہ ہوش و حواس سے کوسوں دور تھی۔ میں اور صفدر اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ صفدر نے بتایا کہ اس نے عیسیٰ جان پر 3 گولیاں چلائی تھیں۔ ان میں سے ایک اس کی کمر میں لگی تھی۔ یہ گولیاں اس نے سرونٹ کوارٹر کے عقبی روشن دان میں سے چلائی تھیں۔ وہ کوارٹر کے عقب میں واقع ایک درخت پر چڑھ گیا تھا اور اتنی بلندی تک پہنچ گیا تھا کہ کوارٹر میں مورچہ بند عیسیٰ جان اسے دکھائی دینے لگا تھا۔ جو ہی صفدر کی گولی عیسیٰ جان کو لگی تھی، اس نے تڑپ کر اپنا رخ پھیرا تھا اور ایک طویل برسٹ روشن دان پر دے مارا تھا۔ برسٹ چلنے سے پہلے ہی صفدر نے درختوں سے چھلانگ لگا دی تھی اور ایک شاخ کو توڑتا ہوا نیچے آن گرا تھا۔ کمر میں گولی لگنے کے بعد عیسیٰ جان حواس باختہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مورچہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ سیڑھیاں طے کر کے چھت پر چلا گیا اور وہاں سے قریبی چھت پر کود کر فرار ہو گیا۔ مجھے اور صفدر کو بخشو کے بارے میں بھی فکر لاحق تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ خود ہی کہیں نکل گیا تھا تو بھی یہ بے حد تشویشناک بات تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ قطعی غیر محفوظ تھا۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ چڑیا گھر سے کوئی درندہ چھوٹ جائے اور شہر کی گلیوں میں دندنانے لگے۔ یقینی بات تھی کہ لوگ اسے مار دیں گے یا وہ لوگوں کو مار دے گا۔ الگ صبح 5 بجے کے قریب صفدر اسپتال سے نکل گیا۔ وہ بخشو ہی کے سلسلے میں گیا تھا۔ اس کی واپسی 9 بجے ہوئی۔ وہ قطعی طور پر ناکام آیا تھا۔ صفدر کو آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ متعلقہ تھانے دار میرے اور صفدر کے بیانات لینے اسپتال میں آ دھمکا۔ ہم نے اس واقعے کو ڈکیتی کی واردات قرار دیا اور ابتدائی بیان میں کہا کہ ہم نے صرف ایک ڈاکو کو دیکھا ہے اور بوقت ضرورت ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ تھانے دار نے ہم سے اسلحے کے بارے میں پوچھا جو حملہ آور استعمال کر رہا تھا۔ اگر ہم MG 34 کا نام لیتے اور دیگر تفصیلات بتاتے تو اسلحہ شناس قرار پاتے اور اس حوالے سے بھی مشکوک ٹھہرتے۔ ہم نے صرف یہ بتایا کہ مجرم کے پاس کوئی فوجی قسم کی بہت طاقتور رائفل تھی اور برسٹ مارتی تھی۔ تھانے دار نے ہم سے ہمارے اسلحے کے بارے میں پوچھا۔ صفدر نے اپنا پسٹل نکال کر تھانے دار کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پسٹل باقاعدہ لائسنس یافتہ تھا اور اس کا لائسنس صفدر کے فرضی نام انیس احمد پر تھا۔ تھانے دار نے پسٹل الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، ایک موقع سے جو خول ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور پسٹل یا ریوالور بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم نے تو یہ ایک ہی استعمال کیا جناب، ہو سکتا ہے مجرم کے پاس پسٹل بھی ہو۔ اگر ہوتا تو تم کو اس کی آواز سنائی دیتی نا۔
थानेदार ने कहा, हो सकता है आवाज आई हो, लेकिन हमें आवाजें पहचानने और सुनने का होश ही कहाँ था जनाब। मुजरिम को जो गोली लगी क्या वो उसी पिस्टल की थी? थानेदार ने सफदर से पूछा। सफदर ने बड़े एतमाद से इस बात में जवाब दिया। थानेदार ने हमारे कवायफ और रोजगार वगैरह के बारे में चंद रस्मी और घिसे पेटे सवाल किए और कागजात का पेट भरने के बाद बाहर चला गया। मुमकिन था कि उसे हमारे बारे में शुबहात पैदा हुए हों, लेकिन उसने हमसे किसी शुबे का इज़हार नहीं किया। शाहीन उस रात 10 बजे तक बेहोशी की हालत में रही। 10 बजे के बाद आईसीयू की हेड नर्स मेरे पास आई। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने असलम बताया। वो कहने लगी कि बिस्तर नंबर 4 की मरीजा मुझसे बात करना चाहती है। मैं फौरन वार्ड में पहुंचा। शाहीन होश में थी, लेकिन बिल्कुल साकित थी। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों के गोशे भीग गए थे, लब हिल रहे थे। वो कुछ कहना चाह रही थी। मैंने अपना कान उसके चेहरे के करीब किया। उसने लर्जा आवाज में पूछा, बख्शू ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। और सफदर? वो भी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, फिर आंसुओं का एक बड़ा सा घूंट भरकर बोली, मैंने अपनी और तुम्हारी इज्जत पर हुर्फ नहीं आने दिया। मैंने उसके हाथ की पुश्त चूम ली। मुझे तुम पर फख्र है। कितनी देर तक वो खामोशी से आंखें बंद किए लेटी रही और मैं हौले हौले उसका हाथ दबाता रहा। उसकी सांस हमवार नहीं थी और गाहे बगाहे चेहरे पर खिंचाव की सी कैफियत पैदा हो जाती थी। 3-4 मिनट बाद वो धीमी आवाज में बोली, शाहजहान, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करना। वो मेरे पापा की भी आखिरी ख्वाहिश है। वो दौलत जो पापा की कोठी में है गलत हाथों में ना जाए। इस पैसे से गरीबों और जरूरतमंदों का भला होना चाहिए। तुम ऐसा करोगे ना शाहजहान? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम बिल्कुल भली चंगी हो जाओगी। कोई खतरनाक जख्म नहीं लगा तुम्हें। 10-15 रोज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर तुम इस सामान के बारे में इत्मीनान से फैसला करना। तुम्हारा हर फैसला मुझे कबूल होगा। उसने नहीफ आवाज में जवाब दिया। पापा की कोठी मिल गई थी तुम्हें? मैंने इस बात में जवाब दिया। फिर अब देर ना करो। तुम और सफदर आज रात ही चले जाओ और वो संदूक अपनी हिफाजत में ले लो। सब हो जाएगा शाहीन, पहले तुम तो ठीक हो जाओ। प्लीज शाहजहान, मेरी बात मान लो। इस काम को कल पर मत डालो। मैंने उससे बहस करना मुनासिब नहीं समझा और कहा कि ठीक है, हम आज रात ही चले जाएंगे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम मरीजा से ज्यादा बातें ना करें। मैं शाहीन को तसल्ली देकर वापस आ गया। वो सारी रात मैंने और सफदर ने अस्पताल के बरामदे में काट दी। बख्शू के अलावा हमारी गुफ्तगू का दूसरा अहम मौजू ईसा जान था। उसकी यहाँ हैदराबाद में मौजूदगी पर हमने देर तक तबादला ख्याल किया। सुबह 3-4 बजे शाहीन की तबीयत फिर बिगड़ गई। नर्स के बुलावे पर मैं अंदर गया तो वो खींच कर सांस ले रही थी। डॉक्टर्स अभी अभी उसे इंजेक्शन देकर गए थे। 2 बीपी ऑपरेटर्स बेड के करीब खुले पड़े थे। वो बोली, मेरे करीब बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उसने करवट लेकर मेरा हाथ अपने रुखसार के नीचे दबा लिया। जल्द ही मेरा हाथ उसके आंसुओं से नम होने लगा। वो रो रही थी। इसका सीना तलातुम की जद में था। गमनाक आवाज में वो बोली, शाहजहान, क्या तुम मुझे दुल्हन बना सकते हो? कैसी बातें करती हो शाहीन? तुम तो बहुत दिलेर लड़की हो। तुम्हारा जख्म गवाह है कि तुम एक बहुत दिलेर लड़की हो। अपना हौसला छोटा मत करो। मेरी बात का जवाब दो शाहजहान। क्या तुम मुझे दुल्हन बना सकते हो? मैंने उसका एक हाथ मजबूती से थाम लिया। तुम मेरी दुल्हन हो। मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल किया है। तुम ठीक हो जाओ, फिर जो रस्में वो भी पूरी हो जाएंगी। और अगर मैं ठीक ना हुई तो? तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, मेरी खातिर, हम सब की खातिर। मैंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। शदीद कर्ब के आलम में भी उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठकर बातें करता रहा और फिर उठ गया। वो आहिस्तगी से बोली, मुझे एक बात के लिए माफ कर देना शाहजहान। कैसी बात? मैंने कहा था ना कि कभी शादी का जिक्र जुबान पे नहीं लाऊंगी। मैं अपना वादा नहीं निभा सकी। फजूल बातें मत करो, बस जल्दी से अच्छी हो जाओ। मैंने उसे प्यार से डांटा। अगले रोज से पहर तक शाहीन की तबीयत कदर संभल गई। वो 2-3 बार मुझसे कह चुकी थी कि मैं सफदर को साथ ले जाऊं और पापा की कोठी पहुंचकर संदूक अपनी तहवील में ले लूं। मैंने सफदर से मशवरा किया। उस कोठी की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ज्यादा देर तक लावारिस छोड़ा जाता। वहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था।
दूसरी तरफ हम दोनों में से किसी एक का शाहीन के पास रहना भी जरूरी था। सफदर बज़िद था कि वो शाहीन के पास रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। एक बार फिर मुझे ही हार मानना पड़ी। फैसला ये हुआ कि रात 9-10 बजे तक शाहीन की तबीयत ठीक रही तो मैं कांडी के लिए रवाना हो जाऊंगा।